السلام علیکم۔ ایک لڑکا کالج کی تعلیم ادھوری چھوڑ کر روزگار کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا۔ بہت سی جگہوں پر سی وی بھیجا اور بعض دفاتر میں انٹرویو بھی دیے، مگر نوکری حاصل کرنے میں ناکام رہا۔ ادھوری تعلیم اور پھر ہنر بھی نہ ہو مگر نخرے آسمان کو چھو رہے ہوں تو ایسے گوہر نایاب کو بھلا کون نوکری دیتا ہے؟ کئی عرصہ در بدر کی ٹھوکریں کھانے کے بعد اسے پتہ چلا کہ ایک سیٹھ صاحب کے چھوٹے سے کارخانے میں ایک ملازم کی ضرورت ہے۔ اس نے کاغذات اٹھائے اور سوٹڈ بوٹڈ ہو کر سیٹھ صاحب کے پاس پہنچ گیا۔ سیٹھ صاحب جو ذرا پرانی وضاقتہ کے کامیاب اور تجربہ کار کاروباری انسان تھے اور ایک نظر میں ہی بندے کو پہچان جاتے تھے، انہوں نے سرتا پا نوجوان کو دیکھا اور بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ دوران انٹرویو سیٹھ صاحب نے نوجوان امیدوار سے پوچھا، آپ کتنی تنخواہ کی توقع کرتے ہیں؟ لڑکا فوراً بولا، کم از کم 1,00,000 روپے ماہانہ۔ سیٹھ صاحب کے کان کھڑے ہو گئے اور ان کے ماتھے پر تیور ابھر آئے، مگر انہوں نے خود پر قابو پایا اور مسکراتے ہوئے بولے، ٹھیک ہے، 1,00,000 تنخواہ کے علاوہ تمہیں ایک فرنشڈ گھر بھی ملے گا۔ لڑکا خوش ہو کر بولا، واہ، زبردست سیٹھ صاحب، اس طرح تو کام بہت دل جمی سے کروں گا۔ سیٹھ صاحب نے اس کی خوشی کو دیکھتے ہوئے مزید کہا، بنگلے کے علاوہ ادارے کی طرف سے آپ کو ایک آرام دہ گاڑی بھی ملے گی جس پر تم کہیں بھی آ جا سکتے ہو۔ لڑکا چونکا اور اچھل پڑا، پھر کہنے لگا، واہ سیٹھ صاحب، ونڈرفل سر۔ سیٹھ اس کے تمتماتے چہرے پر نظر ڈالتے ہوئے مزید گویا ہوا، اور سال میں 2 مہینے کی چھٹی بما تنخواہ بھی ملے گی۔ لڑکے کی حیرانگی عروج پر پہنچ گئی اور وہ تقریباً چیختے ہوئے بولا، کیا واقعی سیٹھ صاحب یہ سب سہولیات ملیں گی؟ سیٹھ صاحب اس کی حیرانگی میں اضافہ کرتے ہوئے پھر بولے، صرف یہی نہیں بلکہ ان چھٹیوں میں سیر و تفریح کے لیے ادارہ اپنے خرچ پر آپ کو فیملی سمیت بیرون ملک سیر سپاٹے کی سہولت فراہم کرے گا اور شاپنگ کے لیے الگ سے بونس بھی دیا جائے گا۔ اب کی بار سیٹھ صاحب کی بات سن کر لڑکا غشی کی کیفیت میں اٹک اٹک کر بولا، سیٹھ صاحب، آپ مجھ سے مذاق تو نہیں کر رہے؟ سیٹھ صاحب کے ماتھے پر تیور دوبارہ نمایاں ہو گئے۔ انہوں نے کرسی کی پشت سے ٹیک لگائی، مونچھوں کو تاغ دیتے ہوئے سنجیدگی سے بولے، مذاق شروع کس نے کیا تھا؟ یہ سننا تھا کہ لڑکے کی حالت ایسی ہو گئی کہ کاٹو تو لہو نہیں، اور جیسے اس کے سارے خواب بکھر گئے ہوں۔ آخر وہ 20,000 روپے تنخواہ پر بھی سیٹھ صاحب کے پاس کام کرنے پر راضی ہو گیا۔ انسان کو اپنی صلاحیتوں اور قابلیت پر بھی ایک نگاہ ڈالنی چاہیے، کسی مغالطے میں نہیں رہنا چاہیے۔ یہ دنیا بڑی ظالم ہے، آپ کے امی ابا کی طرح نہیں کہ نخرے برداشت کرتے رہیں۔ یہاں عزت اسی کی ہے جس سے کام کرنا آتا ہے۔ اپنی تعلیم، صلاحیتوں اور ہنر میں اضافہ کیجیے، دنیا آپ کے قدم چومے گی۔